اور یہ فخر سے نہیں شکر سے کہتا ہوں خدا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کہ آپ ایسی جگہ آ گئے ہیں کہ حقیقتاً تو نہ سمجھیں لیکن حقیقت کی طرح سمجھیں، حقیقت نہ سمجھیں، حقیقت کی طرح سمجھیں۔ تمہارے پاس اس وقت حضرت محمد مصطفیٰ موجود ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں اور خوشی سے آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں میری وجہ سے، کیونکہ میں سبب بنا ہوں آپ کو یہاں لانے کا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ دنیا میں ہر جگہ نہیں ہوتی، اس جگہ قسمت سے ہو گئی ہے، اور میرے ان کے درمیان کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ وسیلہ تھا اس کو نکال دیا انہوں نے، وہ باتیں دورانی نہیں ہے، میں نے وہ باتیں وہی چھوڑ دیں۔ اس لیے آپ کو سب سے پہلے ان کی محبت، ان کی نظر رحمت، ان کا آپ کو شفقت سے دیکھنا اور میری سفارش کو آپ کے حق میں قبول کرنا، یہ ان کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور میں یہ تکبر سے نہیں کہتا ہوں، شکر سے کہتا ہوں۔ یہ نبی پہ جھوٹ بولے اپنی جگہ جہنم میں بنائے، اس لیے آقا جی نے کہا تم معشوق رسول ہو، اور یہ بھی کہا تم سب سے جدا ہو۔ سب سے جدا اس لیے کہا کہ کوئی شیخ قیامت تک نہ ہے، نہ آیا ہے، نہ آئے گا، نہ ہوگا، اس لیے کہا تم سب سے جدا ہو۔ اس کی تفصیل اور چیز بتانی پڑتی ہے مجبوراً طریقت میں، تاکہ عقیدے والے کو عقیدہ ہو اور وہ دیکھے اس کتنا سچ ہے یا غلط ہے، یا ایسے ہی کہہ دیا ہے لوگوں کو اپنے ساتھ اٹکانے کے لیے۔ میں نے اٹکانا کسی کو نہیں ہے، تم کو میری ضرورت ہے، تم اٹکو میرے ساتھ، میں نے نہیں اٹکنا۔ تو یہ نہ سمجھنا میں اٹکنا چاہتا ہوں، اٹکے رہو، جہاں مرتے ہو مرو جا کے۔ جو ان کے پیچھے مرنا ہے تو وسیلے سے چیز ہوتی ہے، تو میرے پیچھے مرو تو میں ان کی محبت میں تم کو عاشق رسول بنا دوں گا انشاءاللہ۔ ان کے پاس بٹھا بھی سکتا ہوں، ان کے ساتھ تمہاری بات چیت بھی کرا سکتا ہوں، اور ان کے ساتھ تمہارے ساتھ وہ تعلق پیدا کر سکتا ہوں جو قیامت تک کوئی پیدا نہیں کر سکے گا۔ یہ باتیں آقا جی نے کہی ہوئی ہیں، تو میں کہتا ہوں جو آپ پہ جھوٹ بولے اپنی جگہ جہنم بنائیں، اس لیے کہا تم سب سے جدا ہو۔ نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے۔ وہ تو ہر جگہ ہے، ساری دنیا میں ہے، لیکن یہاں امتیاز سے اٹھی ہوئی ہے۔ اس وقت ان کی خوشی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بڑی خوشی سے دیکھ رہے ہیں، میری طرف بھی آپ کی طرف بھی، اور جیسے میرے اندر سے بول رہے ہیں تم میری طرح بہت حریص ہو، تمہاری نبیوں والی حرص ہے۔ اللہ! تو اس لیے میں نے اپنا تعارف زیادہ نہیں کرانا ہے، میرا تعارف تم کو کرانا پڑے گا۔ اگر میرے ساتھ جڑ جاؤ دل سے تو نبی کریم سے تمہاری باتیں شروع ہو جائیں گی۔ یہ چھوٹی بات تو نہیں ہے، پہلے بھی کچھ بہت بتایا تھا، اب زیادہ بتانا ٹھیک نہیں ہے۔ اب میں وقت ہاتھ سے نہ نکل جائے
جو کہوں گا میرے ساتھ کہتے رہیں۔ دخیل اللہ ثم دخیلکم یا رسول اللہ العرب یحمون النزیل ویجیرون الدخیل انتم سید العرب والعجم دخلنا علی اللہ ثم علیکم یا سیدی یا رسول اللہ فاجیرونا فاجیرونا فاجیرونا۔ اللہ جواب آ گیا، دھماکہ ہو گیا۔ بات کرنی نہیں جانتا کیونکہ آپریشن کے بعد میں بدل گیا ہوں۔ میں جو آپریشن ہوا تھا اس کے بعد میں دوسرا امین بن گیا۔ آپریشن آپ تم کو کیا سمجھائے گی؟ ایسے مجھے قرب کی صورت دینے کے لیے، قریب کرنے کے لیے، اسرار پہ معلومات دینے کے لیے میرا بھی آپریشن کیا گیا تھا۔ اب کو بھی آپریشن کیا ہوتا ہے؟ آپریشن کیا ہوتا ہے؟ آپریشن یہ ہوتا ہے جس پہ میں باتیں کرتا ہوں۔ نہ ہوش و عقل ہے نہ دیوانہ پن ہے، نہ ہوش و عقل ہے نہ دیوانہ پن ہے۔ ابھی کیسے سمجھو گے؟ نہ ہوش و عقل ہے نہ دیوانہ پن، نہ ہوش و عقل ہے نہ دیوانہ پن ہے۔ سننا ہے کیا سنائیں کیا، سننا ہے کیا سنائیں کیا، حیات النبی ہیں جناب سیدنا محمد، و دربار رب میں مقرب محمد، خدا مانتا ہے جو کہہ دے محمد۔ وسیلے سے ہوتا ہے، حکم سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے اپنے حکم میں نبی کریم کو رکھا ہوا ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے محمد تیرے رب کی قسم ہے، یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنا حاکم آپ کو نہ سمجھیں کہ ہم نے آپ کو ان پر حاکم بنا دیا ہے۔ ثم لا یجدوا، پھر یہ اپنے اندر محسوس نہ کریں، فی انفسہم، جو آپ حکم کریں اور ان کو فوراً ماننا چاہیے اس حکم کو۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اس کو قبول کر لیں۔ تو اس کی تفصیل کروں گا، بہت مسئلہ لمبا ہو جائے گا۔ تفصیل اتنی ٹھیک ہے کہ سننے سنانے والے بہت ہیں، مرنے مرانے والے عاشق کم ہوتے ہیں۔ امام حسین کے ساتھ سارے باغ بیٹھے، بہت سرتے تسلیم و رضا والے ہیں، اس لیے بعض شعر وہ اچھے بھی ہوتے ہیں۔ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سایہ میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سایہ میں۔ اور آقا جی نے کہا جنت تحت ظلال السیوف، جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ اب میں کون سی باتیں تم کو سناؤں، لمبی ہو جائیں گی تو پھر کچھ اور بڑگڑ ہو جائے گا، نعرے شروع ہو جائیں گے، میں بھی نعرے مارنے شروع کر دوں گا، تم بھی، تو لوگ کہیں گے پاگل ہی اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو پاگل آدمی نہ ہو تو پھر عاشق کیسے بنے گا؟
کھو دیا جاتا ہوں یا کھو جاتا ہوں میں، خود کو میں پاتا نہیں، ان کو جب پاتا ہوں میں، کھو دیا جاتا ہوں یا کھو جاتا ہوں میں، خود کو میں پاتا نہیں، ان کو جب پاتا ہوں میں۔ اب بتائیے کیسی باتیں، نہ سنی ہوں گی، نہ سمجھی ہوں گی، نہ سمجھانے والا ملا ہوگا۔ آقا جی کو دیکھ کے صحابہ کھو جاتے تھے، اور میں کھویا ہوا ہوں لیکن ہوش میں لایا گیا ہوں، اس لیے تم لوگوں کو چلا سکتا ہوں۔